کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ جی جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ مجبور ہے. سمجھ رہے؟ اللہ نے جب لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ عیسیٰ موسیٰ محمد احمد رحیم داد کریم داد عطا فتح زلیخہ زلیخہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا کیا قصور ہے؟ اب اللہ نے لکھ دیا تو یہ مجبور ہے. آیا مسئلہ سمجھ؟ اب یہ ایمان لا بھی نہیں سکتے، لائیں گے تو اللہ کا لکھا ہوا غلط ہو جائے گا. ان کا اختیار سلب ہو گیا، اختیار ان کا سلب ہو گیا. جب فیصلہ ہو گیا، لکھ دیا، آپ کو اشکال میرے سمجھ میں آ گیا؟ لہذا انسان مجبور محض ہے، فیصلہ ہو گیا. تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جی آپ یہ سمجھ رہے کہ لوح محفوظ تو اللہ کا علم ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں ان علم اللہ جابر علیہم، اللہ کا علم جابر ہے اور وہم مجبورون، یہ مجبور ہے، لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لا سکتے. یہی ہے نا آپ کا خلاصہ، یہی ہو گیا. لوح محفوظ میں جو کچھ ہے، اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے، وہ اللہ کا علم ہے. اور علم باری تعالیٰ العلم لیس بجابر، بس. یا یہ کہہ دو ان العلم لیس بسالب للاختیار، علم اختیار کو سلب نہیں کرتا. امیر صاحب، مولوی جمیل صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے پاس آ گیا، اس کو ہیپاٹائٹس سی ہے، میں حکیم ہوں. آیا مسئلہ سمجھ؟ اس کو ہیپاٹائٹس، اور یہ ہے محمد سنی ہے، محمد سنی بس خدائی ہدایت دے دی. یہ آیا میرے پاس، میں نے اس کا ہاتھ دیکھا اور اس کو جانتا بھی ہوں کہ یہ بیروہی ہے، سمجھتا ہے. دوائی اس کو میں نے دے دی کہ یہ استعمال کرو. میں نے اپنے ڈائری میں لکھا کہ آج 14 شعبان ہے اور یہ ہے کہ 6 شوال تک یہ بندہ مرے گا. یہ مجھے علم ہے. اس کی بد پرہیزی کو دیکھ کر، چونکہ محمد سنی ہے تو پرہیز کہاں سے کرے؟ وہ پرہیز میرے تو کرے گا بھی نہیں. میں نے لکھ دیا، یہ مجھے معلوم ہے. لکھا کب؟ آج 14 شعبان کو میں نے لکھا، 14 شعبان کو یہ مرے گا. اب یہ میرے لکھنے سے مجبور ہے، تم لوگ فیصلہ کرو. اور یہ 6 شوال کو مردار مر گیا، 6 شوال کو مرا اور میری ڈائری ان کے بھائیوں کے ہاتھ لگ گئی. بھائیوں نے کہا جناب آپ کے پاس 14 شعبان کو آگے تھے اور آپ نے لکھا ہے اپنی ڈائری میں کہ 6 شوال تک یہ مرے گا، تو اس کو تو مرنا تھا، تو تم نے مار دیا ہے. یہ تو مجبور تھا، اس کو ہر صورت میں مرنا تھا. تو میں کہوں گا کہ میں اس کی استعداد اور اس کی پرہیز سے، اس سے میں واقف تھا. یہ بیروہی ہے، پرہیز نہیں کرے گا. میرا لکھنا اور میرا علم، میری دانست، یہ سالب للاختیار، اس کے اختیار کا سالب نہیں ہے. یہ مرا اپنے اختیار، اپنے بد پرہیزی سے مرا. خدا کے واسطے بولو، اس طرح ہے نہیں. تو جیسے کہ میرا لکھنا اور میرا علم سالب الاختیار ہی، اس کے اختیار کا سالب نہیں ہے. فَكَذَلِكَ علم اللہ سبحانہ وتعالی لیس بسالب الاختیارنا، ہمارے اختیار کے لیے بھی سالب. آپ دوسری بات چھیڑ دو، قدرت کی تو ایک الگ مسئلہ ہے. علم وہ سالب للاختیار نہیں ہے، علم سالب نہیں ہے. اچھا، اللہ کا اپنا اٹل فیصلہ ہے، بولو. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا ارادہ ہے، سمجھے، ارادہ ہے کہ 20 رمضان کو سخت بارش برسائیں گی. یہ تو اللہ کا فعل ہے، اللہ کا حکم ہے. کیا اللہ کا اپنا یہ علم یہ اللہ کے اختیار کو سلب کرتا ہے؟ اب ہر صورت میں برسانا ہے، نہیں برسائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے. بولو مسلمانوں. تو جیسے اس کا علم خود اس کے اختیار کے لیے سالب نہیں ہے، تو اسی طریقے پر اللہ کا علم ہمارے افعال کے بارے میں یہ بھی سالب نہیں. لیکن البتہ آپ یہ کہیں گے، اتنی سی بات ہے کہ حضرت ہمیں کرنا تو اسی طرح ہے. مثلا اللہ کے علم میں ہے
کہ یہ آدمی جہنمی ہے اور یہ کفر پر مرے گا تو اس کو کفر بھی مرنا. اب اگر وہ ایمان لائے تو پھر التخلف عن علم اللہ کے علم کی مخالفت لازم آئے گی. سمجھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے. اور اللہ کے علم کی مخالفت، اللہ کا علم غلط ثابت ہو جائے، اس کی مخالفت یہ محال ہے، لہذا اس کا ایمان لانا بھی محال ہے. اور جو محال ہوتا ہے وہ اللہ کا بھلا کرے مجبور، لہذا یہ مجبور. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے. اس کا جواب یہ ہے فی نفسہ، اس کا ایمان لانا اس کے قدرت کے تحت داخل ہے. باقی ایمان نہیں لائے گا کہ تخلف عن علم اللہ کے علم کی مخالفت نہ ہو جائے، یہ محال لغیرہ ہی، ممکن لذاتی داخل تحت قدرت ہی ہے لیکن محال لغیرہ ہی. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ممکن لذاتی ہی ہے، محال لغیرہ ہی ہے. اس کی مثال آپ، زید پاخانہ کھائے، پیشاب اپنا پیے، ایک نظیف انسان ہے، بہت قیمتی آدمی ہے زید اپنے پیشاب پیے، یہ داخل تحت قدرتی ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ زید مجبور ہے؟ زید اپنا پیشاب اپنا پیے، سمجھتا ہے؟ پیشاب پینا داخل تحت قدرت زید ہے یا نہیں ہے؟ لیکن پیے گا نظراً الی غیرتہ و نظراً الی نظافتہ و الی طہارتہ، اس کی طہارت اور نظافت اس کے غیرت کے پیش نظر یہ محال ہے. تو ممکن لذاتہ، ممکن فی نفسہ، ممکن لذاتی، محال لغیرہ، یہ غیر کی وجہ سے اس طرح ہے. کاش کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. سمجھدہ؟ پھر ایمان بھی میرے افعال میں سے ایک فعل ہے، نماز بھی میرے افعال میں سے ایک فعل ہے، حج بھی میرا ایک فعل ہے. تو آپ یہ بتاؤ، ایمان میں جب میں مجبور ہوں جیسے کہ ان چیزوں، تو میں تمام افعال میں مجبور ہوں. ہمت کرو، صاف صاف کہو، اگر مگر نہیں، صرف الطاف نگر. میں اپنے افعال میں مجبور ہوں یا یہ کہ قادر ہوں؟ مجھے قدرت ہے یا میں مجبور ہوں؟ قدرت ہے تو تم لوگ خاموش رہو، پھر میں خام خبص کیوں کر رہا ہوں؟ آپ لوگوں نے پہلے سے ہتھیار ڈالا. آپ کہہ رہے کہ آپ مجبور نہیں، آپ قادر ہیں. آپ قادر علی قیام الصلاۃ، آپ قادر علی اداء الزکات، آپ قادر علی اداء الحج ہے، آپ قادر علی ایمان ہے، آپ قادر علی الکفر بھی ہے. تو قدرت میرے سلب نہیں ہوئی، آپ لوگوں نے پہلے سے ہتھیار ڈالا. تو میں اب کس کو سمجھاؤں؟ اس لیے ایک آدمی اٹھو، وہ کہو کہ نہیں آپ قادر نہیں، آپ مجبور ہیں. کچھ تو بولو، ایک آدمی تو بولے. ارے ایک آدمی 500 میں سے ایک دو آدمی تو بولے نا کہ آپ قادر نہیں بلکہ کیا ہے؟ مجبور ہیں. آپ کیا ہیں؟ قادر نہیں، مجبور ہیں. اگر میں قادر فی افعالی، میں اپنے افعال کے اندر قادر ہوں، تو تم لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا. اور اگر آپ کہتے کہ نہیں آپ مجبور ہیں، سمجھے، تو میں اب بھی مجبور ہوں. اور جب بوڑھا ہو کر کے پھر اس وقت یہ کہ ایسے ہاتھ لگ جائے، تو ان دونوں میں، آج کے میرے افعال میں اور اس میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یا ایک اختیار سے میں چھلانگ لگاتا ہوں اور ایک یہ ہے کہ مجھے دھکا دیا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے دھکے میں تو آپ مجبور تھے، دوسرے نے دھکا دے دیا. سمجھ میں آگی نا؟ اور ایک آپ نے اختیار. معلوم ہی ہوتا ہے کہ تم میرے لیے اختیار تو مانتے ہو نا. تمہارا عقیدہ تو کتے کے پاس بھی نہیں ہے. اگر کتے کو آپ پتھر ماریں گے تو آپ کا شلوار پھاڑے گا. لیکن ایک بہت بڑا درخت ہے، سڑا ہوا درخت ہے، پرانا درخت ہے، اور تیز ہوا چلی، کتا ادھر کھڑا تھا، وہ درخت گر گیا، کتا کو لگے، کتا اس کو کاٹے گا؟ کچھ تو بولو. کتا اس کو کاٹے گا؟ کتے کو پتا ہے کہ یہ غیر اختیاری، درخت کے پاس کچھ نہیں، غیر اختیاری طور پر مجھے لگا، اور یہ جو ہے نا یہ بندہ مجھے اختیار سے مارا.
تو تم کم از کم کتے والا عقیدہ تو رکھو نا. ہاں بولو آپ کو سمجھ آ گیا؟ قربان جا مولانا رومی پر کہتے ہیں کہ آدمی باغ پہ چوری کر رہا ہے، باغ سے چوری کیا، اس نے اپنے گٹڑی بھر دی، اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا ہے وہ فروٹ سے ان چیزوں سے اٹھا کر کے لے جا رہا ہے. باغ کے مالک نے پکڑا، کہا کتے کا بچہ چوری کر رہا ہے، کس کر کے اس کو ایک لگایا دوسرا. کہنے لگے میرے بھائی میرا کیا قصور ہے، میں بھی اللہ کا، ہاتھ بھی اللہ کے، زبان بھی اللہ کی، کان بھی اللہ کے، سوچ بھی اللہ کے، دل بھی اللہ کا، باغ بھی اللہ کے، پھل فروٹ بھی اللہ کے. اور اللہ نے چاہا، اللہ نے لکھ دیا تھا، اللہ نے لکھ دیا، مجھے کرنا تھا، ورنہ اللہ کے علم کی مخالفت لازم آتی. میں تو مجبور ہوں، آپ سمجھ، مجھے تو چوری کرنی تھی، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا چیخ نہیں مارو، میں بھی اللہ کا، یہ ہاتھ بھی اللہ کے، یہ جوتا بھی اللہ کے. سمجھ رہی میں؟ پھر چیخ نہیں مارو. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ مولوی صاحب لوگوں کو بہانہ کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا کہ میں جنتی ہوں تو جنتی ہوں، جہنمی ہوں تو جہنمی ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، سردی میں وضو بنانے کی، مسجد میں جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ آپ کہو دو کہ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، بیٹا بیٹیاں لکھ دیے، وہ آپ کو مل کر کے رہیں گے. شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت کیا ہے، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں کھانے میں، پینے میں، شادی میں، کسی چیز میں بھی یہ سہارا نہیں لے گا. لیکن نماز کے بارے میں اللہ کی طرف سے طے شدہ. اللہ کے لیے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ بہانہ بناتے ہیں. اور ایک مسئلہ اور سمجھو، وہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہمارے بارے میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے تو لکھ دیا، ہم محنت کیوں کریں؟ حضرت اس کا جواب دے دو. میں کہتا ہوں اللہ نے لکھ دیا کہ بدبختوں کو جواب ہی نہ دو. آپ میرے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آپ کہہ رہے جواب دے دو ہمارے اس اشکال میں. بھائی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ آپ کو جواب دینا نہیں. آپ کہیں گے آتا ماتا ہے تو جواب دے دو، نہیں آتا تو بہانہ نہیں بنا. تو میں بھی کہتا ہوں تیرے اندر ہمت ہے تو پھر نماز بھی پڑھو اور ایمان بھی لاؤ، نہیں ہے تو بہانہ چھوڑ دو. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ارے کچھ والا پڑھ گئے؟ یہ ہے اس بحث کا پورا خلاصہ میں نے آپ کو بتایا. آخر مسئلہ وہی ہو گیا، الایمان داخل تحت قدرتہم ممکن لذاتہ محال لغیرہ محال لغیرہ. یہی ہے ان الکذب کذب شیء وکل شیء مقدور. چھوڑو ہمارے افعال کو، خود اللہ تعالیٰ کی. حل الکذب داخل تحت قدرتی ام لا؟ سمجھے؟ الکذب شیء وکل شیء مقدور للہ فالکذب مقدور للہ. دوسری صورت آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں، ان الکذب لیس بمقدور للہ، کذب اللہ کے قدرت کے تحت داخل نہیں، تو آپ نے اللہ کو عاجز مانا، تو بے ایمان تم ہو، میں تو نہیں ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں کذب شیء من الاشیاء وکل شیء ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کبریٰ کی دلیل ہے. وکل شیء مقدور للہ سبحانہ وتعالی داخل تحت قدرتی، اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے. کذب داخل ہے، یہ ممکن ہے داخل تحت قدرتی، لیکن الامکان لا یستلزم الوقوع. آپ اللہ کو کاذب نہیں کہیں گے. جب ایک مولوی کے بارے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ داخل تحت قدرتی ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن مولوی کو جھوٹا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نفس امکان لا یستلزم وقوع الکذب. تو اسی طریقے پر پھر اس پر لوگوں نے مشہور کر دیا، رضا خانیوں نے، کہ دیوبندی جو ہے اللہ کو کاذب سمجھتے ہیں. ہاشا وکلا، پکا کافر اور مرتد ہے وہ مالی. اسی طرح مسئلہ ختم نبوت کا، اسی طرح کذب کا مسئلہ ہے، اسی طریقے پر ہزاروں مسائل ہیں مولوی صاحب. کاش کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے. اللہ کاذب نہیں ہے، الیاذ باللہ. کذب ممکن داخل تحت قدرتی ہے، لیکن محال لغیر ہی ہے. میرا رب اصدق الصادقین ہے، وہ کاذب نہیں ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ سارا مسئلہ اسی میں آ گیا. اس کو خیال کر لینا.
بڑی بڑی کتابیں لکھی. مزید اگر آپ کو شوق ہو تو الجہد المقل جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں، چھوٹی چھوٹی 2 جلدوں میں، بہت پیاری چیز ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کتنا بڑا منطقی ہے اور کتنا بڑا ماہر. سمجھے؟ اس کے بعد مسئلہ سمجھو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اب علی سمعہم کا عطف قلوب پر ہے، اور ایک سورہ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، دونوں میں فرق یہ ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم معطوف پر واپس علی کو لائے، اشارہ کر دیا قلب کا مہر الگ ہے اور سمع کا الگ ہے. اور ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم کہا جائے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا سمع اور قلب دونوں پر ایک مہر لگی. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ہو گیا مولانا؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.